راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ بھی ناظرین اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور پروگرام میں کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ نمبرات جو ہے لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں اپنے ناظرین کی طرف سے سوال کرنا چاہوں گا۔ آج کے جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، اپنی سروس کو لے کے پریشان ہیں، ان کی آپ کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ کچھ دعائیں وغیرہ ہوں، وظائف وغیرہ ہوں تو بتائیں۔ گھریلو پریشانیوں کے دو بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ جی، پہلا سبب تو یہ ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ذہنی نہیں ہے تو پریشانی رہتی ہے، اور دوسرا وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کاروبار کا معاملہ ہے اور معاش کا معاملہ ہے اور دوسرے مسائل ہیں، تو ان دونوں کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے آدمی کا اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا اور قلب کا مطمئن ہونا۔ بے شک قلب میں اطمینان ہو تو آدمی کم پہ راضی ہوتا ہے اور توکل کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ توکل کرنے والوں پر اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو معاش ہیں، جو وسائل ہیں، جو تجارت ہے، اس میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے کہ کسی کو وقت سے پہلے نہیں ملتا اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو راضی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اور قلب کو مطمئن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر۔ قلب کا اطمینان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ قلب کا اطمینان اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ قلب جب مطمئن ہوگا تو ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے گی اور کم اسباب پہ بھی آدمی ذہنی طور پر زندگی گزارنے کو تیار رہے گا۔ تو میری قرآن کریم کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے، توکل اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارا جائے، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو۔ بہت ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے کرتے وقت اللہ اسے یاد رہے۔ مثلا ہم نے صبح کیا تو صبح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہمیں، بڑی پیاری دعا ہے، لوگ یاد نہیں رکھتے اس کو، تھوڑی لمبی ہے لیکن بہت پیاری ہے۔ الحمدللہ الذی اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، اللہم انا نعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دن کی برکتیں مانگی گئی ہیں، خیر مانگا گیا ہے، اور اس دن میں جو شر ہے، جو برائی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ چاہی گئی ہے۔ تو اگر آدمی صبح میں اس وظیفے کو پڑھ لے، اس دعا کو پڑھ لے اور قاعدے سے، پابندی سے پڑھے، تو دن اس کا ٹھیک ٹھاک گزرے گا، اور جو ذہنی پریشانی اس کو ہے، گھریلو پریشانی ہے، اس میں بھی افاقہ ہوگا۔ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور کتابوں میں، دعا کی کتابوں میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اسی طرح رات میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بتائی، الحمدللہ الذی امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک خیر ھذہ اللیلہ
فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. تو اگر صبح کو اس نے دن والی دعا پڑھ لی تو اطمینان رہے گا اسے، اور رات والی دعا شام کو پڑھ لی اس نے تو رات بھی خیریت سے گزر جائے گی. تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ وہ دعائیں خاص کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اللہ کا ذکر اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے. اس سے اطمینان قلب ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر بہت کرنا چاہیے. بہت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کام کر رہے ہیں سب میں اللہ یاد رہے. بالکل اس طرح جیسے پھانسی کی سزا اگر کسی کو ہو جائے تو وہ بال بچوں کے ساتھ رہے، کھاتا پیتا رہے، دوسرے کام میں رہے، لیکن ہر وقت اس کو اپنی سزا یاد رہتی ہے. ویسے ہی ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے. شکریہ، جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس معلوماتی تفصیل کے لیے. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام. میرا 3 سوال ہے. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرات جوناگڑھ ڈسٹرکٹ میں بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. میری لڑکی کا نام آنا ہے، گجرات سے. جی گجرات سے میری سوال کر رہے لڑکی کا نام آنا ہے. ہیں. جی آنا نام کے اندر کوئی تکلیف ہے؟ دعاؤں سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ دعا کے مطلب یہ مانے نام کا عادت جاننے کا تھا. یہ نام کے مفہوم بتانے کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے محترم. میں معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال شامل نہیں کر سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد اپنا سوال کیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں. میں جی سوال پوچھئے. گجرات سے بول رہا ہوں. میں صبح کی نماز میرے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور صبح سے 8 بجے سے لے کے شام کو 8 بجے تک. ہلو. ہاں جی. صبح سے 8 بجے سے لے کے شام کو 8 بجے تک میں سروس جاتا ہوں. میری ایک بھی نماز ہوتی نہیں ہے. جی ایک بھی نماز ہوتی نہیں ہے. اور صبح کی نماز جو تہجد ہوتی ہے تو کیا میں تہجد پڑھ سکتا ہوں میں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، بھائی نے سوال کیا ہے گجرات سے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہاں، تہجد الگ نماز ہے، فجر کی نماز الگ ہے، اور اوقات کے نماز الگ الگ ہیں. اس لیے تہجد جو کا اہتمام اگر وہ کر رہے ہیں تو کرتے رہنا چاہیے. فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے. جو دوسرے اوقات چھوٹ جا رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب وغیرہ، اور عشاء میں تو وہ گھر ہی آ جاتے ہوں گے، کہیں بھی ڈیوٹی پر رہتے ہوں گے. تو جتنا وقت ممکن ہو اور جس طرح ممکن ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آفس میں ظہر کی نماز کے لیے دشواری اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں لنچ آور ہوتا ہے، تو لنچ کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کو یاد کر لیا جائے. کہیں کسی الگ جگہ پہ جا کر کے اگر دفتر میں کوئی رکاوٹ ہے تو اگر وہ بالکل عزم کر لیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ نماز پڑھنے کی شکلیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. اللہ آپ ارادہ کریں گے تو اللہ آپ کے ارادے کے ساتھ ہوگا. تو یقیناً دفتر میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے بعض ذہنیت کے لوگوں کی وجہ سے، لیکن لنچ آور میں ظہر کی نماز پڑھنا اور دفتر کے باہر میں کہیں پر پڑھ لینا کوئی دشوار نہیں سمجھ میں آتا. اسی طریقے سے جو دوسرے اوقات ہیں، اگر نماز قضا ہو رہی ہے اور چھوٹ رہی ہے تو آپ جس وقت گھر آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ان نمازوں کی قضا روز کے روز کر لینا چاہیے. گو یہ بھی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ روز کی نمازیں قضا ہوں، کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی شریعت نے گنجائش بھی رکھی ہے اس میں، لیکن روز ایسا نہ ہو. اور کوشش کریں کہ ہر وقت کی نماز وقت پر پڑھ لی جائے، اور اس کے لیے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا. اور ارادہ نہیں کریں گے، سستی کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ رکاوٹیں تو ہے ہی ہیں، سب جگہ رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں دشواری سمجھ میں آتی ہے. تو تہجد کے بارے میں بھائی نے سوال کیا، تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ الگ نماز ہے. دوسری نمازیں ان کی چھوٹ رہی ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. تو نماز کا اہتمام کریں، اور جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ وقت پر ادا کی جائیں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو گھر آنے کے بعد جو ضروری کام کرنے کے بعد فوری طور پر وہ اس کی کوشش کریں
کہ نماز جو چھوٹ گئی ہے وہ ادا ہو جائے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون سانس آ رہی ہے اور کب جو ہے رک جائے گی، اس لیے نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائیں تو انہیں فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو محترم مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے تہجد کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے وقت تو آپ گھر پہ آ ہی جاتے ہیں، اس وقت کی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رہی بات ظہر کی نماز کی تو آپ وہ آفس میں ادا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے گجرات سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کیجئے۔ ہیلو محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سوال کیجئے اپنا۔ خراب درد ہے۔ ہلو میرے بات سنتے کہ میں معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال لے سکتا ہوں، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آواز نہ جائے۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سوال کیجئے اپنا۔ ٹی وی کی دیکھیے آواز بند کر دیجئے، وقت آپ لوگ برباد کرتے ہیں۔ آواز بند ہے سر۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجئے اپنا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے، جی ٹی وی کا آواز کم ہے سر۔ پھر وہی بات آپ بار بار کر رہی، ٹی وی کی آواز بند ہے۔ جی اب گھر میں پریشانی رہتی ہے، مفتی صاحب نے اس کے متعلق تمیدی کلمات میں بتا دیا۔ جی اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کا؟ ہاں ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت پریشانی گھر میں رہتی ہے، ہمارے بچے سب ہے، وہ سب نماز نہیں پڑھتے ہیں، لڑکی کا رشتہ کرنا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب محترمہ کی کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ آپ نے حالانکہ تمیدی کلمات میں بیان فرما دیا تھا، لیکن شاید یہ شاید سن نہیں پائی تھیں۔ ان کے گھر میں پریشانی ہے، لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، بچے جو ہیں ضدی ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کیا کریں یہ؟ ہاں تو اصل یہ ہے کہ بچوں کے ضد کے لیے گھر کے ماحول کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچے ماحول سے ہی سیکھتے ہیں، اسی لیے ماں کی گود کو پہلا اسکول کہا گیا ہے۔ تو گھر کا جو ماحول ہوگا اس سے بچے کی ذہنیت بنتی ہے اور بگڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو محترمہ کو اس بات کا پتہ چلانا چاہیے کہ آخر یہ بچے ضدی کیوں ہو گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے خود مزاج میں ضد ہو، یا ان کے شوہر کے مزاج میں ضد ہو، یا گھر کے جو اور بڑے ہیں ان کے مزاج میں ضد ہو، اور اس ضد کو بچے نے پکڑ لیا ہو۔ اس لیے کہ بچہ تو نفسیاتی طور پر گھر کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گھر کا ماحول اس قسم کا ہے جس میں ضد ہے اور نافرمانی کا جذبہ ہے اپنے بڑوں سے، تو اس کو عملی طور پر دور کرنا چاہیے۔ عملی طور پر دور کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ آدمی جو ہے ورد کرتا رہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، تو گھریلو پریشانی اس کی وجہ سے دور ہو سکتی ہے۔ صبح کی نماز اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ گھریلو حالات ٹھیک ہو جائیں، تو گھریلو پریشانی دور ہو جائے گی۔ گھریلو پریشانی دونوں قسم کی ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ دونوں قسم کی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بچی کی شادی کا معاملہ ہے تو بچی کو نماز کے لیے کہنا چاہیے، اگر نہیں پڑھتی ہے تو نماز پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ دعا کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 41 بار جو ہے فجر کی نماز کے بعد، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا جو ہے 41 بار ورد کرے اور بچی خود کرے۔ ہمارے یہاں اپنے تو کچھ کرنا دھرنا نہیں سوچتا ہے، لوگ سوچتا ہے کہ دوسرے ہی سب کر کے دے دیں۔ جی دوسرا جو کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی جو تکلیف میں مبتلا آدمی، پریشانیوں میں مبتلا آدمی جس کیفیت کے ساتھ دعا کرے گا، دعا پڑھے گا، وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بچی کو اس کا پابند کرنا چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے
اور فجر کی نماز کے بعد 41 بار رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین کا ورد کرے، انشاءاللہ دلی مراد برائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر ادگیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ عبدالحمید جی، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں، یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے۔ جی، مسجد کا آپ کے گھر سے دور ہے کیا؟ مسجد دور نہیں، میرا بائی پاس ہو گیا ہے۔ جی بائی پاس ہو گیا ہے میرا۔ اچھا اچھا جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، میرا لڑکا جو ہے سو بلڈ لیب ٹیکنیشین ہے، وہ تو لیب کھولنا چاہتا ہے، تو کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا 10-15 دن پہلے، اور آپ کو جواب بھی دیا گیا تھا۔ نہیں وہ نہیں، بلڈ بینک کا ہو گیا، وہ چھوڑ دیا، بلڈ بینک چھوڑ دیا، جی ابھی لیب ٹیکنیشین کرنا چاہتا ہے۔ بلڈ بینک میں؟ نہیں وہ خود کا لیب ٹیکنیشین بلڈ چیک کرنے کا جی وہ کرنا چاہتا ہے۔ پورا سوال بتائیے، آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی۔ بلڈ چیک کرنے کی، میرا لڑکا جو ہے بلڈ چیک کرنے کا، ٹیسٹ کرنے کا جو لیب ہے وہ لیب کھولنا چاہتا ہے وہ۔ اچھا 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 تو جی وہ کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، بھائی نے 2 سوالات کیے ہیں، کس طرح سے اس کی رہنمائی فرمائیں گے سوالوں کی؟ پہلا سوال ذرا ان کا دہرا دیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے بائی پاس سرجری ہوئی ہے، تو چلنا پھرنا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، تو مسجد تو حالانکہ قریب میں ہے لیکن مسجد میں جانے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، تو کیا گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ عذر ہے جی اور عذر میں شریعت سہولت دیتی ہے، یعنی اگر وہ جا سکتے ہیں کسی طرح بھی تو جانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے اس عذر کی وجہ سے جانا ممکن نہیں ہے تو وہ گھر پہ نماز پڑھیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مسجد جایا کرتے ہیں ان کے لیے بھی گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے، نوافل خاص کر کے، یعنی گھر کو کہا گیا حدیث میں کہ قبرستان نہ بنایا جائے، نمازوں کا اہتمام گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ البتہ شریعت نے مردوں کے لیے جماعت کے اہتمام کی بات کہی ہے، اس لیے جماعت کی نماز کا اہتمام مسجد جا کر کے کرنا چاہیے تاکہ اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے اس کی عملی تصویر سامنے آوے۔ البتہ جن کو عذر ہے، جو نہیں جا سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، بھائی کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے، کسی کو اور کوئی عذر ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز گھر میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ عذر کی وجہ سے شریعت نے جماعت کی حاضری کو اس کے لیے معاف کر دیا ہے، اس لیے بہت اطمینان کے ساتھ وہ گھر میں نماز پڑھیں، ایک اچھی بات ہوگی۔ کوشش کریں کہ اگر وہ جا سکتے ہوں، جتنے وقت جا سکتے ہوں، 1 وقت 2 وقت، اور نہیں تو جمعہ ہی میں اگر جا سکتے ہوں تو جس وقت جا سکتے ہوں اس وقت جانا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز تو جماعت ہی سے ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بقیہ بھائی نے دوسرا سوال کیا کہ لیب ٹیکنیشین کا جو معاملہ ہے، یعنی پیتھولوجی والا جو معاملہ ہے، جانچ کرنے کا بلڈ وغیرہ اور دوسری چیزیں یورین وغیرہ، تو اس میں کوئی قباحت شریعت میں نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک پیشہ ہے اور جائز پیشہ ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے بلا تردد جو ہے وہ لیب ٹیکنیشین کا کام بچہ کر سکتا ہے، پیتھولوجی لیب کھول سکتا ہے، اور اس کی کمائی اس کے لیے حلال ہوگی، اس میں کہیں کوئی شریعت رکاوٹ نہیں کھڑا کرتی۔ جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ سوال کیجئے اپنا۔ میرا یہ سوال ہے، میرا بیٹا 12th دیا ہے 2019 میں، تو اس کا نیٹ ایگزام تھا۔ جی ہاں جی 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 تو اس کا پچھلے سال نہیں ہوا ہے، مگر یہ اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق بچپن سے ہے۔ جی حد سے مطلب جتنا ان کو محنت کرنا ہے ان سے
100 गुना वो करता है, मगर उसको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। अब उसने ड्रॉप किया है, अब मई में उसका और एक एग्जाम देना है। आप मुझे उसके लिए बोलिए क्या पढ़ना है। मई में उसका अब किसका इम्तिहान, मेडिकल का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, तो क्या पढ़ना है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी, हदीस में एक दुआ आती है, रब्बे ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ, रब्बे ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। इसको जो है 11 बार पढ़ना चाहिए फजर की नमाज के बाद। और इम्तिहान देने जब बच्चा जाए तो क्वेश्चन देखने के पहले सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ये जो है 3 बार कम से कम पढ़े, फिर जो है सवालात पर नज़र डाले। तो पहले तो रोज़ाना का एहतमाम करे, रब्बे ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ का विर्द करे, और इम्तिहान के मौके से खुसूसियत के साथ सवालात देखने के पहले या आंसर कॉपी जो होती है उसके पहले वो 3 बार सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम पढ़े, और फिर आंसर बुक पे जो है नज़र डाले, इंशाअल्लाह दिली मुराद बराएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए पहले। जी, हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुरादाबाद से। जी, सवाल पूछिए। मेरी बच्ची की बहन है छोटी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो हर वक्त बीमार रहती है, और क्या नाम है, जब नमाज रोजा पढ़ती है और ज्यादा हालत उसकी सीरियस बन जाती है कि हमें हर वक्त डॉक्टरों में भागना पड़ता है। जितनी नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, उतनी बीमार पड़ती है। ये तो आपकी गलत फहमी हो सकती है कि नमाज पढ़ती है तो उतनी बीमार होती है। मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब जो है जो बताएं उस पर अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी जो भांजी है उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप मोहतरमा की? हाँ, असल में एक तो होती है मुसीबत और एक होती है आजमाइश। जी, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जैसे ये कह रही हैं कि नमाज़ों का एहतमाम हो रहा है, कुरान करीम की तिलावत हो रही है, ज़िक्र हो रहा है, उसके बावजूद वो बीमारी बढ़ रही है या परेशानी में मुब्तला हैं, तो ये आजमाइश के तौर पर भी होती है कि बंदा अल्लाह ताला को कितना और किस कदर याद करता रहता है परेशानियों में भी। आपके इल्म में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र नबी थे, लेकिन कितनी आजमाइश उनकी हुई। तो कभी कभी अल्लाह वालों की, अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश करने वालों की आजमाइश करता है अल्लाह ताला कि ये देखने के लिए कि ये बंदा कितना पक्का है हमारे मामले में। तो अगर एक तो ये वहम है कि नमाज पढ़ने की वजह से या तिलावत करने की वजह से मर्ज़ में इजाफ़ा होता है, ये सही नहीं है और कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ है। ये आजमाइश हो सकती है और आजमाइश अल्लाह वालों पे होती है, किसी पे भी हो सकती है। तो मुसीबतें तो आती हैं उन पर जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, और अल्लाह ताला आज़माता है उनको जो अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं। तो इस मामले को अगर बीमारी बढ़ रही है तो इसको नमाज रोज़े पे नहीं मामूल करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला आज़माता है कि हम किस कदर उसके क़ुर्बत में बाक़ी रहना चाहते हैं और उसका क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं। बक़िया मैं एक दुआ बता देता हूँ, छोटी सी दुआ है, इसको पढ़ लिया जाए 3 बार, कम से कम 3 बार शुरू में दरूद शरीफ, 3 बार आखिर में दरूद शरीफ, और बीच में ये छोटी सी दुआ पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा व हुवस समीउल अलीम। इसको पढ़ करके हाथ पे दम कर लिया जाए, और दम करके पूरे बदन पे जहाँ तक हाथ पहुँच सकता हो, आगे हिस्से पे, पीठ के हिस्से पे, उसमें फेर लिया जाए। रोज़ाना इसका एहतमाम किया जाए तो इंशाअल्लाह बीमारी में भी इफ़ाक़ा होगा और उनको इत्मीनान रहेगा, परेशानी इंशाअल्लाह दूर होगी।
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم صبح میں پڑھ لیں اور پھر جو ہے ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں جہاں تک ممکن ہو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ضلع جلاؤ راجستھان سے بول رہے جو ابھی یہ لڑکی کے رشتے کے لیے جو دعا بتائی نہیں کون سے پارے میں ہے ربی یہ بتائی نہیں ابھی رشتے کے لیے لڑکی کے کون سے پارے میں یہ پوچھنا ہے۔ جی آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ جی آپ نے دعا نوٹ نہیں کری؟ دعا نہیں مطلب یاد نہیں رہی کون سے پارے میں دیکھتے ہم لکھ لیں گے اسے پھر۔ جی جی ویسے موبائل میں آپ نوٹ بھی کر لیا کیجئے کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو احادیث سے بھی لی جاتی ریکارڈ ہیں۔ والا نہیں ہے، ریکارڈ والا موبائل نہیں ہے، سادہ موبائل ہے۔ جی یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں آپ 2 گھنٹے کے بعد۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بارہ بنکی سے بول رہے ہیں۔ جی نصیر عالم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے محترم، سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ کی ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آ رہی۔ جی 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 میرا سوال یہ ہے، ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے، جی بتائیے سوال بتائیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرے وائف کے سر میں درد رہتا ہے ہمیشہ، جی اور دوا کرنے پہ مطلب کم ہو جاتے ہیں، مستقل دوا چلتی ہے۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے اسٹون ہے جی 20 mm اور 28 mm لیفٹ رائٹ دونوں میں، اس کے دعا بتائیے۔ 28 mm اور 20 mm۔ تو آپ نے ابھی تک کوئی علاج نہیں کروایا، دوا ہوا نہیں لی؟ ہومیوپیتھک چل رہی تھی جی، جو جہاں بتایا وہاں چل رہی، تو ابھی کوئی لیکن فائدہ اس سے نہیں کوئی ہوا؟ لابھ نہیں ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بارہ بنکی سے۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے دونوں سوالوں کے لیے؟ ان کا پہلا سوال پھر سے دہرایا جائے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے سر میں درد بہت رہتا ہے۔ جی ہاں، سر میں جو درد رہتا ہے اہلیہ کو، تو اس کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو اس کو پڑھ لینا چاہیے اور پڑھ کر کے تیل پہ دم کر لینا چاہیے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس کو پڑھ کر کے کم سے کم 11 بار درود شریف شروع میں، درود شریف اخیر میں پڑھنا چاہیے، اور اس کو تیل پہ دم کر لینا چاہیے۔ جو تیل وہ سر میں ڈالتی ہوں اس تیل پہ دم کر لینا چاہیے، اور اسی تیل کو لگانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور جو پتھر کا معاملہ ہے جی وہ صبح میں باسی منہ کا مطلب یہ ہے کہ منہ ہاتھ دھو کر کے بغیر کچھ کھائے ہوئے پانی پر دم کر کے وہ پئیں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ آیت ہے قرآن کریم کی وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کو جو ہے پڑھ کر کے دم کر لینا چاہیے۔ اور ایک اور دعا جو ہے اللہم اشف شاف من کل داء، اللہم اشف شاف من کل داء، یہ صبح میں پانی پر دم کر کے بھی پینا چاہیے، اور دوا جو کھاتے ہیں اس کے پہلے بھی اس کو پڑھنا چاہیے اللہم اشف شاف من کل داء، تو اس سے انشاءاللہ دوا میں تاثیر پیدا ہوگی اور ان کا مرض جو ہے انشاءاللہ دور ہوگا، ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا۔
नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम दुआ और दवा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी साहब, जो हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। और नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सीतामढ़ी बिहार से। जी सीतामढ़ी बिहार से। जी, सवाल पूछिए। सवाल है कि कब्रिस्तान में जो जाते हैं फत्या के लिए, वो अंदर जाना सही है कि बाहर से फत्या कर लिया जाए? जी ठीक, और कोई सवाल? ठीक है जी। मुफ्ती साहब, भाई का सवाल था कि कब्रिस्तान जाते हैं तो बाहर से ही फातह पढ़ सकते हैं या अंदर जाना ज़रूरी है कब्रिस्तान के अंदर? बिल्कुल अंदर जाना ज़रूरी नहीं है जी, बाहर से भी वो फातिहा पढ़ सकते हैं। और कब्रों की ज़ियारत जो है मौत की याद आने के लिए हदीस में कहा गया है, तो अगर वो अंदर जा कर के पढ़ना चाहें तो भी कोई हरज नहीं है, और बाहर चारदीवारी वगैरह या बाहर के हिस्से में कब्रिस्तान के वहीं से पढ़ कर के अगर मुर्दों को सवाब पहुंचा दें तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। शरीयत ने न अंदर जाने में रुकावट खड़ी की है, मना किया है, और न बाहर खड़े होकर के फातिहा पढ़ने से मना किया है। इसलिए जैसी सहूलत हो उनको, अपनी सहूलत के एतबार से वो बाहर से भी फातिहा पढ़ सकते हैं, और अंदर ख़ास किसी कब्र पर अगर जाना है तो उस कब्र पर जा कर के भी फातिहा पढ़ सकते हैं। शरीयत में दोनों की गुंजाइश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलुरु से बोल रहे हैं। अपने जी, पर सवाल बुरी पूछिए। नजर लग गई तो सवाल पूछिए। हेलो। जी जी हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ हाँ, रही है। बुरी नजर लगी तो उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ना है? और आंख के दर्द के लिए। बुरी नज़र लग गई तो कौन सी दुआ पढ़ना? और दूसरा सवाल क्या है? आंख के दर्द के लिए। हाथ के दर्द के लिए? हाँ, आंख आई पेनिंग के लिए। अच्छा, आंखों में दर्द के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? जी, जो बुरी नज़र का मसला है जी, उसके लिए कुरान करीम की आयत है 29वें पारे में, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। इसको सुबह में 3 बार दरूद शरीफ अव्वल और 3 बार दरूद शरीफ आखिर में पढ़ करके इसको हाथ पे दम कर लिया जाए, और दम करके अगर अपना मामला है तो अपने पूरे बदन पे फेर लिया जाए, और नहीं तो फिर जो बच्चा है उस बच्चे के पूरे बदन पर फेर दिया जाए। और अगर बच्चा पढ़ने के लायक है तो उसे ये कहा जाए कि ये अमल वो खुद से करे, खुद से करने में उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए इस आयत को पढ़ करके हाथ पर दम करे, और कम से कम 3 बार तो ज़रूर पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार भी पढ़ सकते हैं। पढ़ करके हाथ पे दम करके पूरे बदन पे फेर लिया जाए। छोटा बच्चा हो तो माँ बाप जो कर सके वो करे। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के लायक है, बड़ा है, तो उसको ख़ुद पढ़ने के लिए कहा जाए। इंशाअल्लाह इससे नज़र बद से हिफाजत होगी। जी। और दूसरा सवाल किया है मोहतरमा ने कि आँख में तकलीफ़ रहती है, आँख में दर्द होता है, तो उसके लिए कुरान करीम की ही एक आयत है, सूरह क़ाफ़ में है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। हर नमाज के बाद इसको 3 बार जो है पढ़ा जाए, और दोनों हाथों की जो शहादत की उंगली जिसको बोलते हैं उस पे दम कर लिया जाए, और दम करके आँखों पे फेर लिया जाए। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद पढ़ करके दोनों शहादत की उंगली पे दम किया जाए, और दम करके आँखों पे फेर लिया जाए। हर नमाज के बाद ये अमल को किया जाए तो इंशाअल्लाह आँख की तकलीफ़ दूर हो जाएगी।
بینائی اگر کمزور ہے تو بینائی اچھی ہو جائے گی. یہ بہت مجرب دعا ہے اور اس کا تجربہ بار بار خود میں نے بہت سارے لوگوں پر کیا ہے, اس لیے اس کا اہتمام کریں, انشاءاللہ آنکھ کی تکلیف دور ہوگی. انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی, اس کے بعد سوال کیجئے. آنکھ کی ہم کو آنکھ سے دھندلا دکھتا ہے. آنکھ سے دھندلا دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں. گھر میں کتنا بھی ہم کھاتے ہیں, گھر میں برکت نہیں ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بمبئی سے. ٹھیک ہے, کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کو؟ آنکھ سے دھندلا دکھائی دیتا ہے, گھر میں آنکھ والے کے لیے تو ابھی ہم نے بتایا تھا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو کم از کم اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 بار جو ہے پڑھیں, پڑھ کر کے شہادت کی انگلی پہ دم کریں اور آنکھوں پہ پھیریں. اس کا اہتمام کریں, انشاءاللہ آنکھ سے جو دھندلا دکھائی دے رہا ہے وہ دور ہو جائے گا. اور جہاں تک جو ہے گھر میں برکت کا معاملہ ہے تو برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے, گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کے ذکر سے گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے, اور گھر میں اگر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا, اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, تو دیکھنے میں چاہے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہوں لیکن برکت جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا. برکت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیسے بہت ہو جائیں, برکت کا معاملہ یہ ہے کہ کم وسائل میں ضرورتیں پوری ہو جائیں, یہ ہے برکت. تو برکت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت کا معاملہ یہ ہے کہ عام طور سے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق میں وسعت نہیں ہے, یعنی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے دعا پڑھنی چاہیے 11 بار. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اس کو 11 بار پڑھنا چاہیے اور فجر کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھنا چاہیے اور ناغہ نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی. اور برکت کے لیے شریعت نے الگ الگ معاملے میں الگ الگ دعائیں دی ہیں. جیسے کھانا کھا رہے ہیں, اب کھانے میں برکت کے لیے دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہا گیا. تو ذکر جو ہے بہت اہم ہے, اس سے برکت پیدا ہوتی ہے, اور رزق میں وسعت کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے برکت پیدا ہوگی گھر میں. اور برکت نہ پیدا ہونے کی ایک اور وجہ جو ہے, جو حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا, وہ آپسی آپس میں گھریلو تنازعات جو ہوتے ہیں, اور میاں بیوی کے جو تنازعات ہوتے ہیں وہ خاص کر کے بے برکتی کا سبب ہوتے ہیں. اس لیے اگر اسباب کے درجے میں ایسا کچھ گھر میں پایا جا رہا ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. اس کو دور کریں گی تو خود ہی گھر میں برکت پیدا ہو جائے گی. بے برکتی کا بڑا سبب گھریلو تنازعات ہیں, تو گھریلو تنازعات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ گھر میں برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم دانا پور سے بول رہے ہیں, ہم کو سوال پوچھنا ہے. ہاں سوال پوچھے. ہاں یہ سوال پوچھنا ہے, یہ صبح بطری نماز, صبح کی نماز کے طریقہ بتا دے کیسے نیت کیا جاتا ہے. اور پھر سے یوں آدمی کہتا ہے خدا نہیں بولنا چاہیے اللہ بولنا چاہیے, تو کیا بولنا چاہیے؟ خدا بولنا چاہیے تو اللہ بولنا چاہیے. اشراق کی نماز کے ساتھ چاشت کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں, اتنا بتا دیجیے. اشراق کی نماز کے ساتھ چاشت کی میں چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. 8 بجے ہم اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں چاشت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ان کا پہلا سوال دوہرا دیا جائے تو. پہلا سوال فجر کی نماز کے سلسلے میں تھا, وہ کیسے نیت کیسے کی جائے؟ جی کس طرح سے پڑھیں گے؟ ہاں جی
ध्यान ये रखना चाहिए कि नीयत असलन दिल के इरादे को कहते हैं, उसके लिए अल्फाज का ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, अदा कर ले तो बेहतर है। तो अगर आप फजर की नमाज की नीयत यानी इरादा करके आप खड़ी हो गई हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी, उसमें ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। और अगर ज़बान से कहना हो और कहना चाहती हों तो उसके लिए अगर आप फजर की सुन्नत पढ़ रही हैं तो कहिए कि अल्लाह मैं 2 रकत नमाज फजर की सुन्नत की नीयत कर रही हूँ और तू इसे कबूल फरमा ले। और अगर फजर की 2 रकत फ़र्ज़ अदा कर रही हैं तो फिर ये दुआ कीजिए, ये नीयत कीजिए कि अल्लाह मैं 2 रकत फजर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही हूँ, ए अल्लाह तू इसे कबूल कर ले। तो ज़बान से कहना है तो इतना काफ़ी है, और ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, ये बात जहन में रखनी चाहिए। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। आप फजर की नमाज के लिए या किसी भी नमाज के लिए आप मुसल्ले पे खड़ी हो गई ये सोच करके कि इस वक्त की ये नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज की अदायगी जो है हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दुश्वारी नहीं है। और एक सवाल था इशराक़ और चाश्त से मुताल्लिक़। असल में इशराक़ का वक्त अलग है और चाश्त का वक्त अलग है। तो इशराक़ के वक्त में इशराक़ पढ़ा जाए और चाश्त के वक्त में चाश्त पढ़ा जाए। इशराक़ सूरज के उगने के कुछ देर के बाद पढ़ा जाता है, जो मकरूह वक्त है ख़त्म होने के बाद, तो उस वक्त इशराक़ की नमाज़ होगी। चाश्त की नमाज़ उस वक्त नहीं होगी। नफिल नमाज़ें आप पढ़ सकती हैं जितना चाहें, लेकिन जिसको चाश्त कहते हैं वो जो है फिर सूरज ढलने के पहले पढ़ी जाती है, तो उस वक्त जो है उसका वक्त है और उसी वक्त पढ़ना चाहिए। इशराक़ को इशराक़ के वक्त में पढ़िए और चाश्त को चाश्त के वक्त में पढ़िए। एक और सवाल मोहतरमा ने किया था, वो जहन से निकल गया, वो क्या था? कहा था कि अल्लाह कहना चाहिए या खुदा कहना चाहिए, क्या बेहतर है कहना? ये बहुत अच्छा सवाल किया है उन्होंने। असल में अल्लाह जो है ये कुरान करीम में आया है, अल्लाह अरबी ज़बान का है, अल्लाह इसमें ज़ात है, तो अल्लाह कहना ज़्यादा बेहतर है। खुदा जो है अल्लाह का तर्जमा बाज़ ज़बानों में है, फ़ारसी वग़ैरह में खुदा इस्तेमाल होता है, तो खुदा के बजाय अगर अल्लाह कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से हमारे यहाँ रुख़्सत होते वक्त जो खुदा हाफिज़ कहते हैं, अगर उसको अल्लाह हाफिज़ कहें तो ये कुरान करीम से ज़्यादा करीब होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह अच्छा हाफिज़ है। तो खुदा कहने में भी हरज नहीं है, इसलिए कि खुदा कहने वाला भी अल्लाह ही के इरादे से खुदा कहता है। ये एक दूसरी ज़बान में गोया उसका तर्जमा है। अल्लाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अल्लाह इसमें ज़ात है, अल्लाह कुरान करीम की ज़बान में है, इसलिए अल्लाह कहना ज़्यादा बेहतर है, मुनासिब है और अच्छा है। लेकिन कोई खुदा कह ले तो हम उस पर कोई हुक्म नहीं लगा सकते कि उसने गलत कह दिया है और नहीं कहना चाहिए। बेहतर यही है कि अल्लाह कहा जाए खुदा के बजाय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। और जैसे अल्लाह की जो है वो जमा नहीं हो सकती है, हम अल्लाहों नहीं बोलते हैं, लेकिन जबकि खुदा की जो है जमा फॉर्म होती है, खुदाओं कहा जा सकता है। लेकिन आपने सही फरमाया कि अल्लाह की जगह पे लोग जो है खुदा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अगर हम अल्लाह लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम रायबरेली से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। जी हमसे हजरत से ये पूछना है कि बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते और हमारा एक लड़का पूरा साल मतलब पढ़ा भी नहीं है और पेपर देने के लिए तैयार है। क्या अल्लाह से हम ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अच्छे नंबर से पास कर दीजिए? बच्चे ने 1 साल से पढ़ाई नहीं करी, पेपर देना चाह रहा है, इम्तिहान में बैठना चाह रहा है। हाँ। किस क्लास में है आपका बेटा? इंटर में है। इंटर में। हाँ। तो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया वो भी बता दीजिए। जी वो स्कूल में जाता था, दूसरे बच्चे से लड़ाई होती थी और दूसरे के बीच में लड़ाई कर लेता था, इस वजह से स्कूल भी नहीं जाता, उसका मन पढ़ाई में लगता भी नहीं था। और अब पेपर देना चाहता है वो? हाँ वो 2-3 महीना स्कूल में गया है, फीस भी जमा है हमारी स्कूल में। अब पेपर कह रहा है कि अम्मी हम इंटर का पेपर दे लें, तो हम भैया पास हो जीवे नहीं तो कोई बात नहीं। तो भैया हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अच्छे नंबर से पास कर दो। ठीक, और कोई सवाल? हाँ जी हमको ये पूछना है
کہ ہمارا مطلب ہماری بہن ہے، اس کا آدمی ہمارے بہن کے اوپر ایک چور وشواس نہیں کرتا، رتی بھر نہیں کرتا، کوئی عزت نہیں دیتا، اس سے بولتا تک نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، بس وہ کہتا ہے بس کرو پڑی رہو گھر میں، کوئی آدمی والا کوئی رشتہ ناتا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مطلب ایک کو چور عزت نہیں کرتا، نہ کوئی کہ نہیں، اب بس اپنے گھر والوں کے باپ کے بہن کے بھائی کے بھتیجے کے بھر دے ہیں، اور ہمارے والے کوئی جاتے نہیں نا، مگر جو ہے میری بہن کی عزت نہیں کرتے ذرا سے بھی تو خیال آپ نہیں، کی بہن کا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ کچھ نہیں، وہ بہت خبردار، روزہ نماز کرتی ہے کہ چپے پڑی رہتی ہے، تو ہم ہی لوگ کا بٹیا میکے سے روزہ نماز کے ساتھ جو ہے عمل بھی ضروری ہے. مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں، ہم نے تو ایک طرف کی بات سنی ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے رائے بریلی سے. ایک سوال اور ہے جی جی، یہ کہنا ہے کسی کی بھی امانت ہو، اس میں سے اگر ہم تھوڑا بہت کچھ لے لیں تو ہم روزہ نماز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا اس میں سے کچھ لے لیں تو کیا ہمارا روزہ نماز مانا جائے گا؟ نہیں مطلب کیا لے لیں؟ آپ سوال کھل کے کیجئے تاکہ مفتی صاحب بھی سن لیں. کیا لے لیں تھوڑا؟ اچھا، کوئی بھی سوال، کوئی بھی چیز ہو اس میں سے ہم اس کو دے بھی رہے ہیں اور اس میں سے اگر تھوڑا سا لے لیں. جی ویسے بھی بےمانی جو ہے اپنے یہاں جائز نہیں، شریعت میں جائز نہیں. بےمانی کس طرح سے آپ کر سکتی، پھر اس کے بعد آپ خیر و برکت کی امید کرتی ہیں. جی مفتی صاحب، محترمہ نے 2 سوالات کیے ہیں، میں چاہوں گا دونوں سوالوں کے جوابات آپ دے دیں. ایک تو بیٹے کے سلسلے میں کہ ان کا بیٹا پڑھائی نہیں کرتا ہے، ضدی ہے اور 12th کلاس میں ہے، انٹرمیڈیٹ میں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ پیپر دے دے، تو کامیابی کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں. ہاں، اس کو جو ہے پیپر دینا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ غلطی کی اس نے کہ نہیں محنت کیا، نہیں پڑھا، تو امتحان میں بیٹھنا چاہیے اسباب کے درجے میں. اور ان کو جو انہوں نے کہا کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہو جائے اور امتحان میں اللہ تعالیٰ کچھ بات ذہن میں ڈال دے اور اس کی وجہ سے وہ بچہ نکل جائے تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بچے کے امتحان میں بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بچے کو امتحان میں بیٹھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور بچے کو کہنا چاہیے، جو پہلے بھی میں نے امتحان کے سلسلے میں بتایا تھا، کہ رب زدنی علما نافعہ کا ورد کرنا چاہیے. اور جب امتحان دینے کے لیے جائے تو کویسچن اور سوال پڑھنے کے پہلے جو ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کم سے کم 3 بار پڑھ لے، اول آخر درود شریف پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو ہے سوال پر نگاہ ڈالے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بھلا کریں گے. اور دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور امتحان میں بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسرا سوال محترمہ نے کیا تھا کہ ان کی بہن کا معاملہ ہے اور ان کا شوہر جو ہے وہ خیال نہیں کرتا ہے. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ اپنے رویے کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کس وجہ سے یہ معاملہ ہے اور کیوں شوہر کی طرف سے جو ہے بے توجہی ہے. اس کا جو ہے پہلے جائزہ لینا چاہیے اور جائزہ لے کر کے اگر کوئی ظاہری اسباب ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب وہ اسباب دور ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے اور شوہر کی توجہ بھی ہوگی. ایسے جو ہے دعا کا جہاں تک تعلق ہے، یا مقلب القلوب قلب قلوبہ، قلب قلبہ، بلکہ کہیں اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبہ. تو اس کو جو ہے 41 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور پابندی سے پڑھیں، ناغہ نہ کریں، تو انشاءاللہ حالات سدھریں گے. لیکن حالات سدھارنے کے لیے میں نے بتایا کہ پہلے ان اسباب کا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے ان رویوں کا خیال کرنا چاہیے جن رویوں کی بنیاد پر یہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں. ہمیشہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اپنی بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے. تو اپنی کمی کوتاہی کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی، اور ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا امانت میں خیانت کے سلسلے میں. حالانکہ کہ یہ بول رہی ہیں کہ خیانت کر سکتے ہیں، تو مجھے تو امید نہیں ہے اور نہ ہی یہاں سے اس طرح کا جواب دیا جا سکتا ہے. جی کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ کو؟ امانت کا جو معاملہ ہے وہ بعینہ ہی اس چیز کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اس میں کوئی بھی تصرف کسی درجے میں جائز نہیں ہے. اور یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت جب کیا ہے تو حضرت علی کو اسی لیے روکا اور اپنے بستر پر سلایا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا. جو لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے
تو حضرت علی کو خاص کر کے اس کام کے لیے روکا کہ امانتیں لوگوں کی واپس کرنا. ظاہر ہے وہ امانتیں دوستوں کی نہیں تھیں, انہی لوگوں کی تھی جو مخالفتیں کر رہے تھے, لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امانت کا اتنا خیال تھا کہ اس کو ادا کرنے کے لیے حضرت علی کو روکا اور اپنے بستر پہ سلایا اور کہا کہ امانتیں واپس کر کے تب آنا مدینہ. تو امانت کا خیال رکھنا چاہیے اور بہت ضروری ہے. امانت میں خیانت کرنا شرعی طور پر غلط ہے اور یہ بہرکیف نفاق کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت بتائی گئی ہے. تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی نے آپ کے پاس 500 روپے رکھے, آپ نے اس میں سے خرچ کر دیا, تو اب یہ معاملہ ہے کہ امانت اگر کسی وجہ سے ضائع ہو جائے بغیر آپ کے تصرف کے تو آپ پر کوئی تاوان نہیں ہے. مان لیجئے گھر میں آپ کی امانت رکھی ہوئی تھی, کوئی چور چورا لے گیا تو کوئی تاوان نہیں ہے, لیکن جس دن آپ نے اس کو لے لیا اور اس میں سے کچھ خرچ کر دیا کہ بعد میں جب آئے گا تب ہم پورا کر کے دے دیں گے, اس حد تک بھی, تو پھر اب کوئی اگر چورا کر کے لے گیا آپ کے گھر سے یا چھین لیا کسی نے تو آپ کو پورا پیسہ دینا ہوگا. اس لیے کہ اب وہ امانت کا جو تصور اسلام میں ہے وہ باقی نہیں رہا, وہ آپ نے اس میں تصرف کیا, زیادتی کی, تو اس کو آپ کو پورے کا پورا واپس کرنا ہوگا, چاہے وہ کوئی چورا کر کے لے گیا ہو چاہے چھین لیا ہو. لیکن اگر آپ نے بعینی ہی اسی کو محفوظ رکھا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کیا ہے, اور اگر بغیر کسی تصرف کے وہ آپ کے وہ امانت ضائع ہو جاتی ہے تو پھر آپ پر اس کا کوئی تاوان نہیں ہے. یہ محفوظ رکھنے کا دوسرا بڑا فائدہ ہے, اور تصرف کرنے کا دوسرا نقصان ہے کہ کوئی لے جائے تب بھی پورا پورا دینا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. سوال پوچھیے اپنا. جی میرے والد اور والدہ اور بھائی 3 لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے احرام پہنا تھا, وہاں جا کے پھر احرام کھول دیا. ہاں لیکن میرے والدہ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ڈیلی کے کپڑے پہنے تھے, یعنی کہ پینٹ شرٹ پہنے تھے رات میں, پھر بعد میں سویرے احرام نیا پہنا, تو یہ تھوڑا سا کنفیوز ہے ان کو کہ یہ ایک بار پوچھنا چاہیے تھا. کل محترمہ اس کا جواب دیا جا چکا تھا, مفتی صاحب نے بہت ہی واضح بیان فرما دیا تھا. پھر آج آپ نے وہ سوال کیا ہے, مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں مختصراً. جی مفتی صاحب ان کا سوال تھا, محترمہ نے کل بھی سوال کیا تھا, مہاراشٹر سے ان کا سوال تھا کہ ان کے والدین اور ان کا بھائی عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. احرام کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں, اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ نہیں اور والدین کے بارے میں جو ان کے ساتھی تھے, والدین کے بارے میں کہہ رہی ہیں اور بھائی کے بارے میں کہ ان کی والدہ صاحبہ نے جو پھر سے سوال ان کا دہرایا جائے. جی ان کی والدہ صاحبہ اور والد صاحب. آواز نہیں آ رہی ہے. جی ہیلو, ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی وہ میں معذرت چاہوں گا, یہ سوال جو ہے کل شامل کر لیں گے کیونکہ آواز مفتی صاحب تک پہنچ بھی نہیں پا رہی ہے اور وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.